ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صلوات بڑی محمد. اعزائے گرامی، آج کی شب ضربت مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ جو شبہائے قدر میں سے بھی ایک ممکنہ شب قرار دی گئی، اور اس حوالے سے یقیناً ہماری گفتگو جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 9 کے ذیل میں جاری تھی، آج اسی کو ذرا سا آگے بڑھایا بھی جائے گا. پروردگار عالم کے کلام سے گفتگو ہماری یہاں تک پہنچی تھی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن وہ ہے کہ جو اس راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے جو محکم ترین مضبوط ترین راستہ ہے. اور آج جو شب ہے یہ وہی نزول قرآن کی شب ہے، شب قدر کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم نے سورہ قدر میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو ہی شب قدر میں نازل فرمایا. بس اس شب قدر کی اہمیت اور اس شب قدر کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا، اور یہ جملہ کہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا یہ خود پروردگار عالم کا قول ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ شب قدر کیا ہے؟ اس رات کی اہمیت تک تم پہنچ نہیں سکو گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. یہ لیلۃ القدر وہ ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس شب میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں، اور پروردگار عالم کا ہر امر لے کر اترتے ہیں. سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات صبح کے طلوع ہونے تک سلامتی ہے. بس یہ شب قدر کے عنوان سے بہت ہی مختصر تعارف آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ شب قدر وہ ہے کہ جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل اور پروردگار عالم کے نزدیک بہت زیادہ جسے اہمیت دی گئی، انسانوں کے لیے پورے سال کی سب سے بہترین شب قرار دی گئی، لیکن ایک ایسی چیز انسانوں کے لیے قرار دی کہ جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے لیکن اس کا نشان ایگزیکٹلی نہیں بتایا گیا. اور جو اہل بیت کی روایات نقل فرمائی گئی ہیں اس کے اندر ذکر یہ ملا کہ جو 3 یہ شبیں ہیں 19ویں 21ویں اور 23ویں، ان 3 شبوں میں سے تلاش کیا جائے. بعض روایتیں اور تفصیل بھی دیتی ہیں، بعد میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ یہ شب قدر ہے کہ جس کے احتمالی راتوں میں سے ایک رات جو ہے وہ 19ویں شب ہے. اور اس شب کے اعتبار سے جیسے جیسے اعمال ذکر کیے گئے
مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے ایک مختصر ذکر فرمایا کہ یہ چند اعمال ہیں جو شب 19 میں انجام دیے جائیں، پھر کچھ کا اضافہ فرمایا ہے، اس میں کہا ہے کہ شب 21 میں یہ اعمال بھی انجام دیے جائیں، شب 23 میں اس سے کچھ زیادہ اعمال کا انجام دینے کی بات کی گئی۔ بس یہ شب قدر کے عنوان سے آج میں 2-3 باتوں کا فقط عرض کروں گا، اس لیے کہ باقی تو آپ دعاؤں اور اعمال کی کتابوں کے اندر دیکھتے بھی ہیں، مختصر اور طویل دعائیں تلاوت بھی کی جاتی ہیں، خاص طور پر دعائے جوشن کبیر اور جوشن صغیر وغیرہ کی تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن 2-3 باتیں فقط کہ جو اس شب میں خاص طور پر ذکر کی گئیں، جیسے کہ اس شب کو رات جاگ کر گزارا جائے، اس کی ایک خاص اہمیت ہے، رات کا جاگنا۔ اسی طریقے سے اس شب کے اندر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جو مختصراً مفاتیح الجنان میں لکھی ہے، لیکن اس کا جو آگے کا حصہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے تو شاید یہ ایک انسان کے لیے موٹیویشن کا باعث بنتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ انہوں نے مختصر حصہ لکھا ہے، ابتدا ہی میں جہاں اعمال کا تذکرہ ہے، غسل کا تذکرہ کیا، اس کے بعد نماز کا تذکرہ کیا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، فرمایا لیلۃ القدر میں، یہ 19ویں سے خاص نہیں ہے، اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ لیلۃ القدر کا یہ عمل ہے۔ اب اگر لیلۃ القدر 19ویں ہے تو 19ویں میں یہ ثواب مل جائے گا، اگر 21ویں ہے تو 21ویں کا یہ ثواب مل جائے گا، اگر 23ویں ہے تو 23ویں میں عمل انجام دینے کا وہ ثواب مل جائے گا۔ اسی لیے ہم رجان ان تمام چیزوں کو انجام دیتے ہیں کہ پروردگار عالم جب جو چیز اس ثواب کی حامل ہے ہمیں عطا فرما دے۔ بس یہ جو نماز ذکر کی گئی، نماز کا طریقہ اس میں بھی لکھا ہے کہ 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت ہے، تو عام طور پہ ہر شب قدر میں لوگ پڑھتے ہیں، آتی ہیں، اور اس کے بعد 70 مرتبہ استغفار کیا جائے۔ اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی ہے کہ وہ شخص اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوگا، یعنی نماز مکمل کی، 70 مرتبہ استغفار پڑھا، بس یہ ایک عمل بھی شب قدر میں پروردگار کے نزدیک اتنا بڑا مقام و حیثیت رکھنے والا ہے کہ یہ شخص اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوگا، اسے اور اس کے ماں باپ کو پروردگار عالم بخش دے گا۔ صرف صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ بس یہ ایک جملہ لکھا ہے۔ اس کے بعد 2 جملے اور ہیں جو مفاتیح الجنان میں نہیں لکھے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمایا پروردگار فرشتوں کو بھیجتا ہے اس نماز کے بدلے میں، یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے اور اس کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اسی نماز کے 2 فوائد اور ذکر ہیں۔ فرمایا پروردگار فرشتوں کو بھیجتا ہے اور انہیں حکم دیتا ہے کہ سارا سال اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو، سارا سال اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہو۔ پھر کچھ فرشتوں کو پروردگار حکم دیتا ہے کہ تم جاؤ جنت میں، اور جنت میں جانے کے بعد اس کے لیے جنت میں درخت لگاتے رہو، اس کے لیے تم جنت میں قصر بناتے رہو، محلات بناتے رہو، اس کے لیے تم جنت میں نہریں جاری کرتے رہو۔ یعنی یہ ایک نماز ہے جو مفاتیح الجنان میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ میں اس روایت کا تتمہ پیش کر رہا ہوں کہ جو پوری روایت ہے اس کے اندر آگے کتنی ایسے فضائل اور کتنے ایسے ثواب اور اجر کی بات کی گئی کہ پروردگار اس نماز کے بدلے میں بھی وہ فرشتوں کو پیدا کرتا ہے، ان فرشتوں کو بھیجتا ہے کہ جو اس انسان کے لیے اگلے سال تک نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، جنت میں جا کر اس کے لیے درخت بھی لگاتے ہیں، قصر بھی تعمیر کرتے ہیں، اور اس کے لیے نہریں بھی جاری کرتے ہیں۔ یہ تو وہ اجر ہوا کہ جو اس کے لیے فرشتے انجام دے رہے ہیں۔ لیکن آخری جملہ جو اس روایت کا ہے، کتاب الاقبال سے یہ روایت لکھی گئی ہے۔ کتاب الاقبال جانتے ہیں سید ابن طاؤس کی کتاب، جس سے مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی عام طور پر نقل فرمایا کرتے ہیں۔ جملہ آخری روایت کا یہ ہے کہ یہ شخص دنیا سے نہیں جائے گا مگر یہ کہ پروردگار اس کو یہ نعمتیں دکھائے گا، پھر دنیا سے جائے گا۔ یہ ہے اس ایک نماز کا اجر۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ رات کتنی معتبر ہے، کتنا خدا کے نزدیک اہمیت رکھتی ہے کہ اس کے اندر ایک اس نماز کو بھی خدا نے اتنا زیادہ اہمیت کا حامل بنایا ہے کہ
کہ جہاں اس ایک دو رکعت، اور کتنا مختصر سا عمل ہے، یعنی 2 رکعت نماز جس میں الحمد کے بعد فقط 7 مرتبہ سورہ توحید، اس کے بعد 70 مرتبہ نماز کے بعد استغفار، لیکن یہ عمل اتنا زیادہ پروردگار عالم کے نزدیک پسندیدہ ہے کہ اس کا اجر اس انداز سے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بس اسی کے ساتھ ساتھ جو استغفار کا تذکرہ آیا، یہ چیز بہت اہمیت کی حامل ہے. جہاں انسان ساری زندگی اس پر واجب ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کا استغفار کرے، واجب ہے یہ. اگر غلطی ہوئی ہے واجب ہے کہ پروردگار سے معافی مانگے، واجب ہے کہ وہ استغفار کرے. لیکن یہ وہ موقع ہے کہ جہاں استغفار کرنے سے انسان کے لیے کتنا بڑا اجر پروردگار عالم قرار دیتا ہے. اور یہ یقیناً یہ استغفار، یہ توبہ کا طلب کرنا، یہ توبہ یقیناً صرف لفظ نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ انسان الفاظ کی ادائیگی کرتا رہے اور بس. توبہ اس چیز کا نام نہیں ہے. ریپینٹنس یا توبہ اس کو کہتے ہیں جہاں انسان دل سے کسی چیز کو، کسی غلطی کا احساس کر لے. ہاں میں نے غلطی کر لی. جب غلطی کا احساس کرے گا تو جس کے شان میں گستاخی کی ہے، جس کے حق میں کوتاہی کی ہے، جس کے خلاف کام کیا ہے، جس کی معصیت کی، اس سے معافی مانگے گا. پروردگار اگر تیری معصیت کی تو تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اگر کسی بندے کے حق میں کوتاہی کی، بندے سے معافی مانگتا ہوں. بس یہ جو انسان کی کوتاہی کی معافی ہے، یہ اگر حقوق الناس میں سے ہے تو اس حق کو پورا کرے، حقوق اللہ میں سے ہے پروردگار عالم سے معافی مانگے. بس یہ جو استغفار و توبہ ہے اس رات میں خاص اہمیت اس لیے بھی رکھتا کہ یہ وہ رات ہے جو من کل امر، یعنی ہر امر لے کر فرشتہ اترتا ہے. جب ہر امر لے کر اترتا ہے تو یہ وہ رات ہے جس میں سارے سال کی تقدیر کو فائنلائزڈ ہونا ہے. یہاں انسان کو اگلے سال تک جو کچھ ملنے یا نہ ملنے والا ہے، چاہے اس کی حیات ہو، چاہے اس کا رزق ہو، چاہے اس کے لیے زیارت و حج ہو، ملے گا کیا اور کیا نہیں مل سکے گا، یہ سب آج طے ہونا ہے. آج سے مراد جو شب قدر ہے اس میں. بس جب طے اس رات میں ہونا ہے تو اس رات میں اگر نامہ اعمال میرا صاف ستھرا ہے، اگر میں پاک اور پاکیزہ ہوں، یا کم سے کم اگر پہلے بہت گندا، برا اور ذلیل اور مسکین اور مخاذے اور اس طرح کا بندہ تھا بھی، آج اگر پروردگار سے معافی مانگ لیتا ہوں، پروردگار اب تک خطا کی لیکن آج مجھے معاف کر دے، اگلے سال کے لیے اس خطا کار کی جب توبہ قبول کی جائے گی تو نامہ اعمال بھی بہتر ہو جائے گا. اس لیے بھی یہ شب قدر میں استغفار اور توبہ خاص اہمیت رکھتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک چیز کا اور تذکرہ کروں اور یہ شب قدر کے عنوان سے بات مکمل کروں. اس شب میں جو تذکرہ بھی کیا ہے اعمال میں، لیکن خاص طور پر اس لیے پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ کبھی کبھار مس ہو جاتا. یہ شب وہ ہے کہ جس شب میں صدقہ دینا اگر بار بار انسان دے سکے تو بہت اچھا ہے، ورنہ کم سے کم اول شب آخر شب ضرور دے. صدقہ دینا، صدقہ کیا ہے؟ کہ صدقہ وہ ہے کہ جو بلاؤں کو ٹال دیا کرتا ہے. اب اگر یہ لیلۃ القدر ہے تو جب بلا ٹلے گی تو ایک رات کے لیے نہیں، ممکن ہے کہ پورے سال کے لیے بلا ٹل جائے. اس لیے کہ سارے سال کا جو کچھ ہے آج رات لکھا جانے والا ہے. اگر بلا آنے والی ہے تو صدقہ ٹال سکتا ہے. بس یہ صدقہ آج کی شب میں ہر مومن کے لیے بے انتہا اہمیت کا حامل ہے کہ انسان صدقہ بار بار یا کم سے کم ابتدا اور آخر میں ضرور دیتا رہے. مرتبہ پھر صلوات پڑھیں محمد. بس یہ جو پروردگار عالم نے ان تمام چیزوں کی طرف تشویق دلائی، اہل بیت کرام نے بار بار، اور اس کے علاوہ بہت مختصر دعائیں، چیزیں، غسل، باقی تمام چیزیں وہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے، دیکھیں گے، تلاوت فرمائیں گے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارا شرعی وسائل کا ایک عنوان چل رہا تھا نا، احتیاط، کہ احتیاط کہاں کہاں آتی ہے، ان میں سے کل ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ بہت سارے ایسے کام ہیں کہ جن کو کرنے سے ہمیں توجہ نہیں ہوتی کہ ہم زندگی میں ایسے کام کر جاتے ہیں، چاہے اپنے ساتھ، چاہے اپنی فیملی کے ساتھ، چاہے اپنے معاشرے کے ساتھ، کہ جو بظاہر اس وقت بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے لیکن آگے جا کر ہمیں خود نقصان دے رہا ہوتا ہے. بس ایسی چیزوں میں جب احتیاط کی جائے تو اسی طریقے سے جب آج
انسان دعا مانگ رہا ہے، انسان اپنے لیے تقدیر مانگ رہا ہے، جب اپنے لیے دیگر نعمتوں کو پروردگار سے طلب کر رہا ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ اس احتیاط کو بھی مد نظر رکھے کہ ایسا نہ ہو نامہ اعمال میں ایسا کچھ خرابی یا ایسا کچھ کچرا رہ جائے جس کی وجہ سے وہ جو دعائے کمیل کے اندر جملے ہیں، پروردگار میرے گناہ معاف کر دے جو میری گناہوں کو، میرے دعاؤں کو قبول ہونے سے روک دیتے ہیں. اس لیے کہ اگر دعا قبول ہونے سے روکنے والی کوئی چیز موجود ہے، تحبس الدعا والی کوئی چیز موجود ہے، تو پھر چاہے انسان جو بھی مانگتا رہے، جب اس کو ہر دعا کے بدلے میں دعا پکڑی ہی جانی ہے اور دعا قبول نہیں ہونی، تو پھر پوری رات میں انسان کیا فائدہ اٹھا پائے گا؟ بس اپنے عمل کے اندر خاص احتیاط اس بات کی کرے کہ ایسا نہ ہو کسی کا حق مار کے یہ کام کر رہا ہو، ایسا نہ ہو کسی کو ناراض کر کے یہ کام کر رہا ہو، ایسا نہ ہو کسی کو تنگ اور تکلیف دے کر یہ عمل انجام دینے بیٹھ رہا ہو. ان تمام اعمال کے اندر بنیادی ترین کیفیت یہی ہونی چاہیے انسان کی کہ جہاں انسان اپنے آپ کو خدا کے درمیان، اپنے اور خدا کے درمیان جو چاہتا ہے کہ مجھے ڈائریکٹلی پروردگار عالم عطا کر دے، خدا میری دعا کو قبول کر لے، تو پھر یہ معاملہ اپنے اور ان لوگوں کے درمیان بھی رکھے کہ جس کے حقوق یا جن کی ذمہ داریاں یا جن سے متعلق اس کے بارے میں کوئی چیز موجود ہے. بس جب یہ معاملات کلیئر ہوں گے پروردگار عالم اس کے لیے آسانی فرماتا ہے. بس یہ احتیاط کا پہلو ذہن میں رہنا چاہیے. کل جو میں نے آپ کے سامنے وصیت مولا کائنات کا تذکرہ کیا تھا، ابتدائی حصہ آپ کے سامنے پیش کیا، اوصیکما بتقوی اللہ، اے حسن اور حسین میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں. اس کے بعد جو پہلا جملہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، پھر دوبارہ مولا کائنات نے اگین دوبارہ یہ لفظ استعمال کیا، اوصیکما و اہلی و ولدی ومن بلغہ کتابی، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں، میں تمام اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہوں، میں تمام اپنے خاندان والوں کو وصیت کرتا ہوں، اور جہاں تک میرا یہ پیغام قیامت تک پہنچے گا ان تمام کو وصیت کرتا ہوں. یہ ریپیٹ کیا مولا نے جملہ، پہلے بھی اسی کو کہا تھا، پھر دوبارہ اسی کو کہا، اب پھر مولا جملہ استعمال کرتے ہیں وہی جو بیٹوں کو وصیت پہلے کی تھی، دوبارہ جب سب کے لیے وصیت نامہ کہا پھر دوبارہ وہی لفظ استعمال کیا، بتقوی اللہ، خوف خدا یاد رکھو. اور خوف خدا فقط الفاظ کا نام نہیں ہے، میں نے پہلے وضاحت کر دی. خوف خدا اس کیفیت کا نام ہے جہاں انسان اپنے پروردگار کے سامنے ڈر اور خوف کا اظہار کرے، اور یہ خوف کا اظہار خود اس کی زندگی پر ریفلیکٹ کرنا چاہیے. نہج البلاغہ مولا کائنات کا کلام بھرا پڑا ہوا کس انداز سے مولا نے آخرت، قبر، عذاب، تنہائی اور انسان کی بے کسی اور انسان کی بالکل اس کیفیت کو تذکرہ کیا کہ جہاں مولا بہت تفصیل سے بعض چیزوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کس بات پہ، کس انداز سے، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، تم جب قبر میں جاؤ گے تو کیا ہونے والا ہے، کہ جب تم اپنے موت کے قریب ہوں گے تو کیا ہوگا، کہ یہی جو تمہارا دوست ہے نا، یہی جو تمہاری ماں ہے جو تم سے محبت کرتی ہے، یہی جو تمہارا باپ ہے جو تم سے محبت کرتا ہے، یہی جو تمہاری بہن ہے جو تمہارے غم میں آنسو بہاتی ہے، کب جب آخری وقت آئے گا نا تو تم اکیلے ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی تمہارا ساتھ نہیں دے سکے گا، اس میں سے کوئی بھی تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکے گا. ہاں یہ کام کریں گے، تمہاری روح نکل رہی ہوگی، یہ اس کے بعد تمہارے غم میں تو آنسو بہائیں گے، لیکن اس کے بعد تمہارے لیے غسل کفن کا انتظام کر دیا جائے گا، تمہیں تختے پر لٹا دیا جائے گا. پھر جو تمہاری حالت ہونی ہے، جو تمہارے بارے میں ذمہ داری ہے وہ تو ادا ہو جائیں گی، لیکن وہ کس طرح سے، کہ تمہیں ایک اکیلے قبر کے سانچے میں اتار دیا جائے گا. ہر ایک اس بات پہ راضی ہو کر یہ کام کر رہا ہوگا، اس لیے کہ تمہارے بارے میں مرنے کے بعد ذمہ داری یہی ہے. بس جب تمہیں اس سانچے میں اتار دیا جائے گا تو اس قبر کے اندھیرے میں جب وہ گڑھا بند ہو جائے گا، جب انسان فشار کا سبب بنے گا، جب انسان فشار کا عذاب بھوگتے گا، کیا کیفیت ہے کہ جب قبر میں جاؤ گے نا، اس وقت تو روح نکل گئی، کہیں مولا نے اس اشارے کو استعمال کیا
مولا فرماتے ہیں کہ اس وقت تمہیں اٹھا کے بٹھایا جائے گا. دو اب جواب. اور اس وقت اگر تمہارا نامہ اعمال اچھا نہ ہوا اور تمہارے کرتوت اچھے نہ ہوئے تو اب وہ جو جہنم کی وادی اور جہنم کی آگ ہے نا، اسے برداشت کرنے کے لیے تم اکیلے ہوں گے، کوئی تمہارا ساتھ نہیں دے گا. اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ جب تم اس عذاب کو برداشت کرنے لگو گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے اوپر موت آ جائے جس کی وجہ سے تمہیں اس عذاب میں، اس آگ کی جلن میں ذرا سا وقفہ مل جائے، اس لیے کہ پھر موت نہیں آنی. دنیا میں ایسا ہوتا ہے انسان بہت زیادہ تھک جاتا ہے، چاہے سولی پہ چڑھا ہوا سو جاتا ہے، نیند آ جاتی ہے، کہ یہاں نیند ختم ہو جائے گی، اب نیند نہیں آئے گی، اب نیند کی راحت کا ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا. مولا نے جو تصویر کھینچی ہے نا کہ انسان کے مرنے کے بعد کیا کیفیت ہے، سوائے خوف خدا کے کچھ نہیں بچائے گا، سوائے پروردگار کی رحمت کی کوئی چیز تمہیں بچا نہیں سکتی. مولا کائنات نے جب یہ جملے استعمال کیے نا، بہت طویل خطبہ ہے، میں نے بس بہت مختصر مفہوم آپ کے سامنے عرض کیا. جب یہ مولا نے جملے کہے نا، جو سن رہے تھے نا ان لوگوں کی حالت یہ تھی کہ مولا نے خطبہ تمام کیا، ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، وہ مسلسل آنسو بہا رہے تھے کہ مولا کیا بیان کر رہے ہیں، یہ کتنا سخت چیز ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ خود مولا کائنات. نہج البلاغہ کا خطبہ کس کے سامنے بیان ہو رہا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کافر بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے جو مومن اور مسلمان ہے، جو اہل بیت کا ماننے والا شیعہ ہے، اسے یاد دلا رہے ہیں مولا کائنات کہ دیکھو قبر میں جانے کے بعد یہ ہونا ہے، تمہاری تنہائی ایسی ہے، اب جو اس تنہائی کے اندر تم اس دنیا کے اندر سامان کر سکتے ہو وہ تم ہی کر سکتے ہو، پھر تم آسرا کس کا کر رہے ہو، پھر تم انتظار کس کا کرتے ہو کہ جہاں تمہارے ہاتھ میں آج دنیا کا عمل انجام دینے کی صلاحیت ہے، آج اگر تم خدا سے مانگو گے تو وہ پروردگار تمہاری آواز سننے کو راضی ہے، دعا قبول کرنے کا وعدہ کیا. آج وہ وقت ہے کہ اگر تم عبادت کرتے ہو تو تمہیں عبادت کے بدلے میں اجر کا وعدہ کیا گیا. آج تمہارے پاس یہ وقت ہے کہ آج تم جو کرو وہ تمہارے لیے طاقت کے ساتھ ممکن ہے. کہیں مولا نے اس انداز سے توجہ دلائی کہ دیکھو تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو کہ جب آج تمہارے جسم میں طاقت ہے، آج تمہارے پاس صحت ہے، آج تمہارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب تم اس کا انتظار کر رہے ہو کہ بعد میں، یعنی جب تمہارے ہاتھ پیر کام کرنا چھوڑ دیں گے، جب تمہارے ساتھ ایسا ہوگا کہ تمہارا جسم تمہارا ساتھ دینا چھوڑ دے گا، پھر یہی غذا کھانے کے لیے تم محتاج ہو جاؤ گے، پھر تمہاری کیفیت یہ ہوگی کہ تم بالکل اس دنیا کے اندر بھی کسی قابل نہیں رہو گے، پھر کرو گے عبادت، پھر کرو گے پروردگار کے بارگاہ میں جا کر مناجات. یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی توجہ کے لیے بہت ضروری ہے. اور آج شب ضربت مولا کائنات کے کلام سے میں چند چیزیں پیش کر رہا ہوں کہ جو مولا جھنجھوڑ رہے ہیں کہ اگر اب نہیں سدھرے تو کب سدھرو گے، اب اگر اپنا حساب نہیں کیا تو کب حساب کرو گے، اب اگر اپنا بہتری کا جو تمہارا نظام تھا اس کو نہیں سوچا تو پھر کب سوچو گے. اگلا جملہ جو وصیت کا، اوصیکما وجمیع اہلی و ولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم. تم اپنے امور کو منظم کرو، تم اپنے سارے کاموں کو مینج کرنا سیکھو. نظم کہتے ہیں مینجمنٹ کو، جس کو ہم تنظیم کہتے ہیں، نون وائن میم، یعنی انسان مینج کرے تین چیزوں کو. یہ مینجمنٹ مولا کی وصیت ہے کہ اپنے کاموں کو بالکل مینج کر کے چلو، کب کھانا ہے، کب سونا ہے، کب کیا کام کرنا ہے، کب تمہیں رزق حلال کی محنت کرنی ہے، کب عبادت کے لیے وقت نکالنا ہے، کب تمہیں رشتہ داروں کے لیے وقت نکالنا ہے، کب نیکیوں کے لیے وقت نکالنا ہے، کب تمہیں اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے. سب چیزیں خدا نے سب کی اجازت دی ہے، لیکن تنظیم بھی ہونی چاہیے. کچھ اپنے لیے مقرر بھی کرو، خود اپنے لیے کچھ اپنے امور کو منظم کر کے چلو. ایسا نہ ہو کہ جو مولا نے اس پوری زندگی سے متعلق بیان کیا کہ تم آسرے میں بیٹھے رہو کہ بعد میں میرے پاس وقت آئے گا کہ جب میں خدا سے توبہ کر لوں گا. اگر بعد آیا ہی نہیں تو کیا کر لو گے، بعد میں موقع ہی نہیں ملا تو پھر کیا کر لو گے. اور جب موقع نہیں ملا اور دنیا سے ایک مرتبہ چلے گئے، پھر تو یہ سارے جتنے رشتہ دار ہیں جس کی خاطر تم سب کچھ کرتے رہے، یہ تو بڑی خوشی سے، یعنی خوشی سے مراد اپنی ذاتی خوشی نہیں،
لیکن تمہارے ہی احترام، اس لیے کہ تمہارا جسم اس وقت مر چکا ہوگا، مرے ہوئے جسم کی ایک تعظیم، مرے ہوئے جسم کے بارے میں احترام یہی ہے کہ اسے جلد سے جلد قبر کے حوالے کیا جائے. وہ تو بڑے احترام سے تمہیں قبر کے حوالے کر دیں گے، لیکن تمہارا عالم کیا ہوگا جب تم قبر میں اکیلے ہو جاؤ گے؟ تو پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے جو عمل تم نے کیا، سوائے جو تم نے پروردگار عالم سے جو معاملہ رکھا تھا، وہ معاملہ تمہارا دنیا و آخرت میں کام آنے والا. اب جو کیا تھا وہ اب بھگتنا پڑے گا، پھر ریورس کا چانس نہیں ہے، وہاں سے پلٹنے آنے والا کوئی بھی نہیں ہے. بس یہ جو چیز ہے انسان کو جھنجھوڑنے والی. مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اپنے امور کو منظم کرنے کی سوچو، اپنے آپ کو تقوی الہی سے مزین کرو، بس اس کے بعد ایک لفظ مولا نے استعمال کیا، ایک نصیحت مولا نے کی، وَالصَّلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، آپس کے جو تعلقات ہیں ان کو بہتر رکھو. آپس کے تعلقات، یہاں بھائی بہنوں کی بات نہیں ہو رہی فقط، یہاں چچا ماموں رشتہ دار و خالہ کی بات نہیں ہو رہی، آپس کے تعلقات، مومن مومن کا رشتہ کا آپس کے تعلقات، اس میں سب داخل ہو گئے. صلاح و ذات بینکم، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا ہے. کیا؟ مولا کائنات وصیت کے اندر حدیث رسول کوٹ کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے سنا ہے، صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. یہ جو تمہارا آپس کے تعلقات کو بہتر کرنا ہے نا، یہ تمہارے عام نماز روزوں سے زیادہ افضل ہے. تم لگے ہو نافلہ نمازیں پڑھنے میں، تم لگے ہو مستحب روزے رکھنے میں، ان سے زیادہ بہتر اور افضل یہ ہے کہ تم آپس کے مومنین کے تعلقات، اپنے رشتہ داروں سے تعلقات، اپنے ذوی الحقوق سے تعلقات کو بہتر رکھو. یہ زیادہ افضل ہے ان نمازوں سے جو عام نمازیں ہوں، مستحب نمازیں، جو مستحب روزے ہوں، ان مستحب نمازوں اور روزوں سے زیادہ افضل کام یہ ہے کہ انسان مومن سے تعلقات اپنے بہتر رکھے. کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات دنیا سے جاتے ہوئے. میں تیسری مرتبہ یہ جملہ ریپیٹ کر رہا ہوں، کل میں 2 مرتبہ ریپیٹ کر چکا ہوں. یہ وصیت وہ وصیت ہے کہ جو مولا کائنات نے اس وقت ارشاد فرمائی ہے، اس وقت لکھوائی ہے کہ جب مولا کے سر پہ ضربت لگ چکی ہے، مولا زخمی ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ اس وقت مولا کائنات دنیا سے جانے والے ہیں، کسی بھی لمحے دنیا سے کوچ کر جائیں گے. ایسے عالم میں جو مولا وصیت فرما رہے ہیں، ان وصیت کے جملے ہیں. بس اس مولا کائنات کی زندگی کا احوال کوئی کیا جانے، کوئی کیسے محسوس کر سکتا ہے؟ اس مولا کی زندگی کے بارے میں تو بڑا عجیب یہ کیفیت کا جملہ ملتا ہے کہ جہاں کسی نے مولا کو دیکھا عید کے روز، عید کا روز ہے، مولا سوکھی ہوئی روٹی گھٹنوں سے توڑ کر کھا رہے ہیں. سوال کرنے والا پوچھتا ہے، مولا آپ اس وقت بھی یہ کھا رہے ہیں؟ اور مولا کا جواب یہ ہے کہ یہ بھی علی پیٹ بھر کے نہیں کھاتا، سوکھی روٹی ہے، یہ بھی علی نے پیٹ بھر کے نہیں کھانی. کہا مولا اس پر روغن لگا لیا کریں؟ کہا نہیں. یہ جملہ بڑا عجیب ہے مولا کا، جو ہر ایک کے لیے ہدایت کا باعث بھی ہے. کیف اشبع وحولی بطون خرسا، کیسے علی اپنا پیٹ بھر لے جب علی کے اطراف میں کوئی بھوکا موجود ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ علی پیٹ بھر کے کھانا کھا دے؟ یہ مملکت کا سربراہ کہہ رہا ہے، خلیفۃ المسلمین اس وقت ہیں مولا کائنات کے جب یہ ارشاد فرما رہے ہیں. مولا دنیا سے گئے ہیں تو خلافت کے عہدے پر تھے، سارا عالم اسلام مولا کائنات کو اپنا خلیفہ تسلیم کرتا تھا. بس مولا کائنات کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ کس قدر اپنی رعایا کی رعایت کیا کرتے تھے، کس قدر کسی عام انسان کی بھوک کا احساس تھا. بس کیا مولا کا چاہنے والا بھول جائے گا یہ سب؟ مولا کا چاہنے والا کیا دوسروں کی اہمیت،
دوسروں کی پرواہ کرنا بھول جائے گا؟ جملہ فرماتے ہیں کیف لا اشارکہم فی مکارہ الدہر، کیسے میں ان لوگوں کی پریشانیوں میں ان کا ساتھ نہ دوں؟ میں ان کا حاکم ہوں، میں ان کا سربراہ ہوں، میں ان کا ان پریشانیوں میں ساتھ نہ دوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ مولا کائنات کے بارے میں کنیز سے سوال ہوا کہ بتائیے کب مولا کی عبادت زیادہ ہوا کرتی تھی؟ ماہ رجب میں، ماہ شعبان میں، ماہ رمضان میں؟ عبادت کے اعلیٰ ترین مہینے ہیں جہاں ہر مسلمان کی عبادت بڑھ جاتی ہے۔ کہ تم ان 3 مہینوں کی بات کرتے ہو، سارے سال میں کوئی ایسا دن نہیں تھا جہاں مولا کی عبادت میں کبھی فرق آیا ہو۔ میرا مولا پورا سال ایسی عبادت کرتا ہے۔ یہ ہے علی کی عبادت۔ توجہ کیجیے گا اس جملے پر۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد نے کتاب منگوائی تھی جسے سید الساجدین کہا جاتا ہے، جسے زین العابدین کہا جاتا ہے۔ وہ امام ایک مرتبہ کتاب منگواتے ہیں، دیکھتے ہیں جس میں لکھا ہوا تھا، وہ کتاب علی کے جس میں لکھا ہوا تھا کہ علی ابن ابی طالب کی عبادت کیا تھی۔ مولا امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ جو میرا دادا عبادت کرتا تھا ویسی عبادت کون کر سکتا ہے؟ جو سید الساجدین کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ مولا کائنات کی زندگی ہے، یہ عبادت کے لمحے ہیں۔ 40 ہجری کا جب ماہ رمضان آیا تھا، اس 40 ہجری کے ماہ رمضان میں مولا کا ایک سلیقہ تھا۔ میں نے پہلے بھی یہ جملہ عرض کیا تھا کہ مولا ظہر اور عصر کی نماز کے بعد درس دیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ لیکن 40 ہجری کے ماہ رمضان میں مسلسل مولا نے یہ اشارہ دینا شروع کیا کہ یہ مہینہ میری زندگی کا آخری مہینہ ہے۔ اس مہینے کی مجھے میرے بھائی رسول خدا نے خبر دی ہے۔ یعنی مولا سمجھانا چاہ رہے تھے اگلے سال تم حج پر جاؤ گے، علی تمہارے ساتھ حج پر نہیں ہوگا، تمہیں بعد میں زندگی نصیب ہونی ہے، علی کا یہ آخری لمحات کا یہ وقت ہے۔ کہ ایک مرتبہ مولا کائنات یہ وقت گزار رہے ہیں، مسجد کوفہ میں موجود ہیں، کہ دیکھا ایک شخص آتا ہے، دور سے سلام کیا، کہ ایک مرتبہ مولا نے سلام کا جواب دیا، قریب بلایا، کہ کون ہے تو؟ کہ میرا نام عبد الرحمن۔ کہ کس کا بیٹا ہے؟ کہ ملجم کا بیٹا۔ کہ بنی مراد سے ہے؟ کہ ہاں میں یقیناً مرادی ہوں۔ مرتبہ کہنے لگا کہ بیٹھ جا یہاں پر۔ علماء یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ اسے بٹھا کر جملہ کہا کہ عبد الرحمن، تو جب چھوٹا تھا، جب تیری دایا تیری پرورش کیا کرتی تھی، تو تیری دایا پرورش کرتے ہوئے تیرے منہ پہ کبھی تماچے مارتی تھی اور یہ کہتی تھی کہ تو وہی ہے جو ناقہ صالح کی کونچے کاٹنے والا ہے۔ کہ مولا آپ تو میرے بچپنے سے بھی آگاہ ہیں، آپ تو میرا ماضی جانتے ہیں۔ مولا کہنے لگے کہ میں یقیناً تیرا ماضی بھی جانتا ہوں، تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں، کہ تو ہی ہے کہ جس کی تلوار سے میرے سر میں شگاف آنے والا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی ابتدا ہے جہاں مولا خبر دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ تلوار پھینک دی۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے آپ کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی ہے اور بعض جنگوں میں کی تھی شرکت۔ کہ ایک مرتبہ مولا نے یہ جملہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا اس پر ابھی کوئی سزا دے دیجئے اگر یہ آپ کے اوپر زخم لانے والا ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے یہ ہم اہل بیت کا شیوا نہیں ہے، یہ ہم اہل بیت کا طریقہ نہیں ہے کہ جرم ہونے سے پہلے کسی کو سزا دے دی جائے۔ فرمایا کرتے تھے میرے بھائی رسول خدا نے خبر دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے۔ کسی صحابی نے بڑھ کے کہا کہ مولا اگر یہی آپ کا قاتل ہے تو آپ اسے ابھی قتل کر دیجئے۔ کہ ایک مرتبہ کہنے لگے صحابی کو کہ میرے بھائی رسول خدا نے اور میرے بھائی رسول خدا کو پروردگار نے خبر یہ دی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے، یہ خبر نہیں دی کہ علی اس کا قاتل ہے۔ ایک مرتبہ علی اور مرتضیٰ ہی کہہ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ جملے کہنے لگے، وقت گزرتا گیا کہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو چلا جا۔ کہ اس وقت نکلا اور یمن کی طرف چلا گیا۔
کچھ دن گزرے تھے، 18ویں کو یہ واپس کوفہ آیا، مولا کو اطلاع نہ دی۔ ایک مرتبہ 18ویں ماہ رمضان تھی، 18ویں کی افطار کا وقت تھا کہ جہاں جناب ام کلثوم کے گھر پہ مولا مدعو تھے، ایک مرتبہ بیٹی کے گھر پہ موجود ہیں، افطار کا وقت ہوا۔ علماء بیان کرتے ہیں یہ افطار بڑا عجیب افطار تھا، جہاں بھی بیٹی نے باپ کی خدمت میں بہت مختصر غذا رکھی ہے، ایک دودھ کا پیالہ رکھا تھا، ایک روٹی رکھی تھی، مختصر نمک رکھا ہے۔ ایک مرتبہ میرا مولا دیکھتا ہے، باپ بیٹی کی طرف دیکھا، ایک مرتبہ کہنے لگا کبھی تو نے اپنے باپ کو دیکھا ہے 2 غذاؤں سے کبھی افطار کیا ہو؟ بیٹی ایک غذا اٹھا لے، بیٹی نے چاہا نمک اٹھا لیا جائے، ایک مرتبہ کہنے لگے نہیں نمک مجھے مرغوب ہے، اس دودھ کو اٹھا لے۔ علی چاہتا ہے مختصر غذا سے افطار کرے، میری جان قربان میرے آقا پر۔ ایک مرتبہ کہنے لگے اے میری بیٹی یاد رکھنا یہ جو دنیا کا رزق ہے نا، وفی حلالہا حساب وفی حرامہا عقاب۔ مولا میری جان قربان، آپ جانتے ہیں آج آخری شب ہے، آپ جانتے ہیں آج آپ کی یہ اس طرح کے افطار کی آخری شب ہے، لیکن بیٹی کو پیغام دے رہے بیٹی یاد رکھنا یہ اس دنیا کے حلال میں حساب ہے، اس دنیا کے حرام میں ہے پروردگار کا عذاب ہے، بیٹی یہ نصیحت یاد رکھنا۔ ایک مرتبہ بیٹی کہتی ہے مولا نے میرے بابا نے مختصر افطار کیا، افطار کرنا تھا، اس کے بعد مولا اپنی دعاؤں میں نمازوں میں عمل میں مشغول ہوئے کا کچھ دیر گزرنا تھی۔ ایک مرتبہ مولا باہر کی طرف تشریف لے گئے، اس صحن خانہ میں دیکھا، آسمان کے ستاروں کو دیکھا، گھر میں داخل ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ مولا کی زبان پر جملہ تھا، پھر تھوڑی دیر میں مولا باہر گئے، پھر واپس آئے، زبان پر یہی جملہ ہے۔ ایک مرتبہ 3-4 مرتبہ جب ایسا ہوا، بیٹی نے محسوس کیا بابا آج ایک عجیب اضطراب ہے، آپ آج عجیب خوف کے عالم میں ہیں۔ کہا بیٹی تو جانتی ہے نا میں عرب کا شجاع ترین آدمی ہوں، میں کسی سے عرب میں ڈرتا نہیں ہوں، سارا عرب مجھ سے ڈرتا ہے، سارا عرب میری تلوار سے کانپتا ہے، لیکن اے بیٹی آج خوف کس کا ہے؟ آج مجھے اس کی بارگاہ میں جانا ہے جو مالک الملک ہے، جو قادر مطلق ہے، ارے اس کی بارگاہ میں جانا ہے۔ تو یہ دیکھ رہی ہے نا علی آج خوف میں مبتلا ہے، یہ خوف اس قادر مطلق کا خوف ہے۔ ایک مرتبہ وقت گزرتا گیا، رات کا پہر گزر رہا تھا، ایک مرتبہ محسوس کیا تلواروں کی جھنکاروں کی آواز محسوس ہوئی، ایک مرتبہ دیکھا کون ہے جو تلواریں لیے چل رہا ہے، ایک مرتبہ دروازہ کھولا، دیکھا ایک بہت ہی جانسار صحابی ہے حذیفہ یمانی، ایک مرتبہ دیکھا اپنے 40 ساتھیوں کے ساتھ تلواریں ننگی تلواریں علم کیے ہوئے مولا کے گھر کے اطراف میں پہرا دے رہا ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے سوال کیا حذیفہ یہ کیا علم ہے؟ ایک مرتبہ حذیفہ کہنے لگے مولا آپ اس ماہ رمضان میں شروع سے کہہ رہے ہیں میں جانے والا ہوں، میں اس آخری ماہ رمضان کو گزار رہا ہوں، مولا اب ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ایسا نہ ہو ہم گھروں میں رہ جائیں، کوئی آپ پر حملہ آور ہو جائے، ہم آپ کے گھر کا پہرا دیں گے، مولا ہماری میں اپنے جملوں میں کہوں ہماری اس مختصر نوکری قبول کر لیجئے۔ ایک مرتبہ مولا نے دیکھا حذیفہ کی طرف نگاہ کی، گھور کر دیکھا، ایک سوال کیا حذیفہ بتاؤ میں کون ہوں؟ حذیفہ کانپنے لگے، میرا آقا اے کائنات کا مشکل کشا، اے ولی حجت خدا آپ نے کیسا سوال کر لیا؟ مولا آپ امام ہیں۔ ایک مرتبہ کہنے لگے تو نے کہا نا میں امام ہوں، کہا علی تجھے حکم دیتا ہے یہ تلوار لیے واپس گھر چلا جا۔ ایک مرتبہ حذیفہ رونے لگے،
دل میں خیال تھا ایسا نہ ہو یہ وہی شب ہو جس کا مولا اظہار فرما رہے تھے۔ مولا کا حکم پایا کہ حذیفہ جاؤ واپس، یہ تلواریں لے کر گھر جاؤ۔ ایک مرتبہ حذیفہ یمانی چلے، تلواریں لیے ہوئے، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیے ہوئے گھر میں گئے۔ حذیفہ کی زوجہ صحن خانہ میں ننگے پیر چل رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، مضطرب ہے۔ ایک مرتبہ دیکھا حذیفہ تشریف لا رہے ہیں، ایک مرتبہ سوال کیا حذیفہ اپنے مولا کو اکیلا چھوڑ کر آ گئے؟ حذیفہ ایک مرتبہ کہنے لگے نہیں اے بی بی، میرے مولا کو اکیلا میں نے خود نہیں چھوڑا، میرے مولا نے حکم دیا ہے جا کر میرا انکار کیا، ایک مرتبہ حکم دیا ہے میں اپنے گھر پر آ گیا۔ اپنے جب گھر میں داخل ہوئے، اپنی دعاؤں میں مشغول ہوئے، تکیے پر سر رکھا، وقت گزرتا گیا۔ بس ایک مرتبہ کچھ دیر گزری تھی، ایک مرتبہ شور بلند ہوا، حذیفہ کی زوجہ نے سنا، حذیفہ کو جگایا، کہا حذیفہ سنتے ہو مسجد کوفہ کے مینار ٹکرا رہے ہیں، صدا آ رہی ہے الا قد قتل امیر المومنین۔ ایک مرتبہ حذیفہ نے دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا، باہر نکلے، آوازیں آ رہی ہے الا قد قتل امیر المومنین۔ یقیناً صدا دی جا رہی تھی، جبریل صدا دے رہے تھے تہدمت واللہ ارکان الہدا وانتسمت واللہ نجوم السماء واعلام التقا وانفصمت العروۃ الوثقی۔ ارے عروۃ الوثقی ڈہ گیا، ارے مسجد کے مینار منہدم ہو گئے، ارے جبریل کا استاد مارا گیا، جبریل کے استاد کے قتل کی صدائیں تھی۔ بس یہاں لقد قتل امیر المومنین کی صدائیں ہیں، یقیناً بیویوں کے کانوں میں صدا آئی ہوگی، بیویاں اپنے گھروں کے دروازے تک آ گئی ہوں گی، ارے ہائے ہمارا بابا مارا گیا۔ لیکن کربلا کے میدان میں جب بیویوں نے صدا سنی الا قد ذبح الحسین بکربلا، ارے نو کے نیزہ پر حسین کا سر بلند ہو۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے دلوں کی حاجتیں و تمنائیں پوری فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ تمام مرحوم مومنین و مومنات کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کی جو جو پریشانیاں اس دنیا و آخرت کے اعتبار سے پروردگارہ ان تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ خاص طور پہ اولاد کی پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔